أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله الله جل جلاله. जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हुजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमें वो
نہ کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اشارہ جب وہ فرمائے، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں۔ نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں، وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی۔ مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر مولا علی نے بتلایا، مولا علی نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں، حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت، رہے جاری، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو، زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ، زمین و آسمان والے بھی آتے ہیں غلامانہ۔ حقیقت ہے یہی ناصر، حقیقت ہے یہی ناصر، حکومت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی
MashaAllah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Khatamun Nabiyyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum, Mr. Sabir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. Yesterday, the lesson Ustad from the Yaqid gave, he gave the explanation that oftentimes we try to do good things and we may accidentally end up doing a bad thing. Or some people, they're on the side of doing bad things, but they end up sometimes doing good things. And then he gave the analogy of where you plant your seed is where you receive the benefit, and you must nourish that seed in a certain way. He told the story of essentially back in the day where he had this tree or plant which had caught his attention. And he started to nourish this tree, and eventually this grew to the size where it provided shade for people. And then from this analogy, he went on to explain that where we plant certain seeds, not necessarily an actual physical seed, but where we spend our time, energy, and our attention can bring us good deeds as well. For example, the more time we spend in a way of trying to do positive things, the more we can be awarded. And there's tons of ways for us to earn good deeds, in the sense of doing a sadaqah or teaching someone something beneficial, whatever it may be. There's thousands of ways of receiving blessings. One good action can multiply to hundreds, in the sense that if we were to plant maybe 10, 20 trees, we could be rewarded for whoever is being benefited from the shade that is being provided from these trees. And imagine if we were to build a masjid and all the people come to the masjid even after we die, we receive the blessings from this. So it's really where we provide nourishment to. Are we providing nourishment, action, attention, energy to something positive or negative? And the thing with the positive is that oftentimes it has a multiplier, and we're not knowing of this. Times that we can earn more good deeds than we're even expecting. And this can bring great blessings into our lives. And no one is inherently more bad than they are usually good. Everyone's usually trying to do good. And nobody's perfect. Of course, they make certain mistakes along their path. But this is an essential lesson in our lives to try to keep it in our minds, in the way we approach things when we are trying to earn deeds and having the niyat and intention to do something beneficial. How will this benefit mankind, society, or the people that are to come after us? How will we plant a certain positive seed, even planting the seed of a positive thought within somebody's mind? Can we lead somebody to commit to positive action, to better oneself, to better their environment, their surrounding, what they do, what they teach, what they speak, instead of planting negative seeds in people's minds or in their thoughts and their action, causing them to do harm to their own character or around them? And this could be applied in a multifaceted way, in a way where it's not just our own deeds, but the thoughts of people around us. And we could create an environment in such where people are creating the need and intention to have good thoughts and plant good thoughts and plant good seeds and receive blessings and barakah. And this is sort of my understanding of the lesson from yesterday. It might not be
the full explanation, but this is from my understanding, my perspective, what I understood of this lesson. And if there's anything that I forgot to touch on, Sheikh Wasim Sadiq should be able to provide that. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو کریم تو کریم تو کریم. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. تو نے ہمیں خوبصورت محفل خوبصورت لوگ دیے. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی ایک شخص تھا، اس کا دل بہت بڑا ہوا تھا. وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کی بات اسے چبھ جاتی. کبھی دوست نے کچھ کہہ دیا، کبھی گھر میں کسی نے عزت نہ دی، کبھی کاروبار میں دھوکہ ملا. ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا، میں تھک گیا ہوں، لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں کیسے سکون میں رہوں؟ بزرگ نے مسکرا کے کہا، ایک کام کرو، یہ پتھر اٹھاؤ اور ہر اس شخص کے نام کا ایک پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لو جس نے تمہیں تکلیف دی. چند دنوں بعد وہ واپس آیا. تھیلا اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ چلنا مشکل ہو گیا. بزرگ نے پوچھا، کیا تم یہ وزن ہمیشہ اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں. بزرگ نے کہا، یہی تمہارا دل ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے یہ بوجھ بڑھتا ہی چلا جائے گا. غور کریں، معافی کیا ہے اور یہ طاقت کیوں ہے؟ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو صحیح مان لیا جائے، بلکہ معافی کا مطلب میں اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا چلا جاتا ہے. اصل طاقت یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے چھوڑ دیا. اور یہ کسی کمزور کا کام نہیں، یہ مضبوط دل والے ہی کر سکتے ہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں، میں کیوں معاف کروں، اس نے غلطی کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو نہیں خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. غصہ، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، دل کی بے چینی، یہ سب اسی بوجھ کا نتیجہ ہوتا ہے. معاف کرنا یعنی
اپنے دل کو آزاد کرنا، اپنی روح کو سکون دینا۔ اور غور کریں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، آپ بھی، میں بھی۔ اگر اللہ ہمیں ہر غلطی پہ پکڑ لے تو اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں جیسے تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، ویسے ہی بندوں کو معاف کرو۔ معافی دراصل رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ اکثر ہم ظاہری معافی یہ وہ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی دل میں غصہ باقی رہتا ہے، اور پھر انسان کو باطنی معافی کی سمجھ آتی ہے۔ یہی اصل معافی ہے کہ دل سے نفرت نکال دینا، دل میں خیر خواہی پیدا ہو جانا، اور اس شخص کے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ مقام آتا ہے جہاں انسان واقعی آزاد ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں زبان کی معافی آسان ہے، دل کی معافی یہی اصل مجاہدہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، گھروں کو دیکھیں، جہاں معافی نہیں ہوتی وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لڑائی بن جاتی ہے، دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں معافی ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے۔ اور غور کریں تو ایک معاف کرنے والا انسان پورے گھر کا ماحول بدل دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کیا واقعی ہم معافی کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یاد کریں اللہ نے کتنی بار معاف کیا۔ دل سے دعا کریں یا اللہ میرے دل سے کینہ نکال دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان چھوڑنا سیکھے، ہر رات خود سے پوچھے آج میں نے کس کو معاف کیا۔ یاد رکھیں بدلہ لینا بڑا آسان ہے، معاف کرنا مشکل ہے، لیکن معاف کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ صرف ایک انسان کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنے دل کو آزاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو جنت بناتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمیں کینہ، حسد، نفرت سے بچا لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے لیے معاف کرتے ہیں، اور جن چیزوں پہ تو اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم عاقب بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یقیناً فورگیونیس ایک بہت بڑی اخلاقی اور روحانی خوبی ہے۔ معاف کرنا یہ نہ صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے بلکہ خود انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ اصل میں تو معاف کر دینے سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دل کی صفائی پھر یہ سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتا رہتا ہے تو اس سے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں،
اور اللہ کو تو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں. جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غصہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے اور ذہنی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے. اور یقیناً اس سے صحت پر بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. اگر بندہ اپنے دل میں بغض اور نفرت لیے گھومتا رہے گا تو ذہنی سکون تو دور کی بات، ہو سکتا ہے کہ اس کے اس ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے. بندہ اگر ایک دوسرے کی سچویشن کو سمجھے نا تو پھر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور غصے میں غلط فیصلہ کر لے تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے، اور یقیناً یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا. اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے تھے بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم معاف کر دو. اور ایک جگہ فرماتے ہیں معاف کرنا یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت کی نشانی ہے. اور یقیناً معاف کر دینا دل کی وہ آزادی ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے. یقیناً بدلہ لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا یہ بڑے دل والوں کا کام ہے. ایک شخص نے اپنے دوست کے ساتھ زیادتی کی، کچھ وقت بعد وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے آیا تو دوست نے مسکرا کر کہا میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے تکلیف دی تھی، کیونکہ میں اپنے دل میں نفرت رکھ کر خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اور حقیقت ہے کہ بندہ اگر کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے متعلق اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے تو یہ اس کے دل کو ہی خراب کرتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی نے دل دکھا دیا ہے یا کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی بھی آپ کا حق تلف کیا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک شخص حاضر ہوگا اور اپنے کسی عزیز کے متعلق شکایت کرے گا تو اللہ پاک دونوں کے درمیان یوں فیصلہ فرمائے گا کہ شکایت کرنے والے شخص کو جنت میں خوبصورت محل دکھایا جائے گا تو وہ فوراً عرض کرے گا یا اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو معاف کرنے والا ہے. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ کیا یہ محل مجھے مل سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جی ہاں یہ تیرے لیے، تجھے بھی مل جائے گا. تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور اپنے بھائی کے ساتھ اس محل میں داخل ہو جا. تو وہ اپنے بھائی کو معاف کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس محل میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ پاک معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں معافی مانگنے والا اور معافی دینے والا بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا ستار يا غفار يا رزاق يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دے. ہم سب کی اور ہمارے محبوب علیہ السلام کی امت پر رحم فرما دے. ہم سب کے لیے امت محبوب علیہ السلام کے لیے آسانیاں فرما دے. مالک کریم ہم سب کو معافی
دینے والا اور معافی مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہماری آج کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جو تلاوت ہوئی، ذکر ہوا، مالک کریم اس پر جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اسے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باریاب ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ و صحابیات، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہداء، صوفیاء، صالحین، علماء، ائمہ، مجتہدین، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہماری بہن سحر کے والد کریم کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے امتیاز بھائی کے برادر اللہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ دونوں کی مغفرت فرما۔ ہماری بہن سحر کے والد کریم کی مغفرت فرما، ان کو غنی کے رحمت فرما، ان کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرما، ان کی خطائیں معاف فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے امتیاز بھائی کے برادر اللہ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ دونوں مرحومین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ان کے لیے اور اپنے محرومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس دکھ کی گھڑی میں ان کی مدد فرما، ان مددگار پیدا فرما، اور ہماری بہن کو صبر جمیل اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے جتنے بھی دوست احباب بھائی بہن ذکر میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ پاک ان میں سے جن کے بھی رشتہ دار دوست احباب دنیا سے چلے گئے والدین میں سے، یا اللہ پاک ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔